ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ میں نے کچھ وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، کچھ وقت میں نے ذکر کے لیے، دعاؤں کے لیے میں نے کچھ وقت رکھا ہے، تو وہ میں جو وقت ہے، کچھ وقت میں نے اپنے لیے دعاؤں کے لیے مقرر کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت میں درود شریف پڑھوں۔ کتنا وقت پڑھوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تہائی۔ کہ رسول اللہ، اور اگر اس سے زیادہ کرو گے تو خیر ہوگی، کا نصف کر دوں؟ فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ کرو گے تو اور خیر ہوگی، کا دو تہائی وقت کر دوں؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کروں؟ فرمایا کہ اچھا یا رسول اللہ، اگر میں جو وقت میں نے دعا کے لیے مقرر کیا ہے وہ سارا درود شریف پڑھنے میں گزار دوں؟ تو آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، اللہ تیرے سارے غموں کی کفایت کر جائیں گے، تیرے سارے غموں کو تجھ سے ہٹا دیں گے، اور تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات! جیسے ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی 2 گھنٹے میں دعاؤں میں لگ، تو اس 2 گھنٹے کو درود شریف میں لگا دیں۔ اور یہ جو جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا موقع نہ ملے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس شخص کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ ایک شخص دعا کر رہا ہے اور ایک شخص ذکر کر رہا ہے، اس ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، ایک شخص پیسے دے رہا ہے لوگوں کو، تقسیم کر رہا ہے، اور ایک شخص ذکر کر رہا ہے، تو ذکر کرنے والا اس پیسے صدقہ کرنے والے سے افضل ہے۔ اور ایک شخص دعا کر رہا ہے اور ایک شخص ذکر کر رہا ہے، تو اس ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں خود بخود قبول فرما دیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنا وقت درود شریف میں لگائے تو وہ سارا وقت درود شریف میں جو لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔